السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ گزشتہ درس میں یعنی جمعرات کے دن یہ پڑھ رہے تھے کتاب الایمان کا 21واں باب، باب کفران العشیر و کفری دون کفرین، یہ پڑھ رہے تھے۔ اور اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کس کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا انداز ان کا مختلف پہلو سے، مختلف انداز سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو غلط نظریات رکھنے والے ہیں، جو غلط عقائد اور فکر اور سوچ کے حامل لوگ ہیں، ان کی تردید۔ خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، جن کو عقلانیین کہا جاتا ہے، جنہوں نے عقل کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، بس عقل ہی سب کچھ ہے، اور جن کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ان کو نہیں معلوم کہ لولا الدین بالعقل لامرت الناس يمسحوا باطنا خفلا خارجا، بات ظاہر ہو کہ دین کا تعلق، شریعت کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ اگر عقل سے ہوتا تو ہم لوگوں سے کہتے کہ بھائی ارے موزہ پہن رکھا ہے تو نیچے مسا کرو، اس لیے کہ زمین سے ٹچ نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اوپر کا حصہ تو ہوتا نہیں، اوپر نہ کرو۔ لیکن چونکہ دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے، انہوں نے عقلانی نہیں ہے، عقل سے وہ معیار بنایا، تو کہاں گئے؟ بہت دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے، اور پھر انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کیا کہنا چاہیے کہ جو شیطان چاہتا ہے، بہت دور نکل گئے۔ قرآن کے آیتوں کی توجیہ اور تشریح اسی پر کہ بھائی عقل کا دائرہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے اوپر ہے وحی کا دائرہ، وحی کے اندر عقل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عقل کو کا ایک دائرہ ہے جو ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے جو چیزیں آتی ہیں سامنے، اس کے اندر عقل جو ہے ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، لیکن وحی کے ذریعے سے تو ماں اور محسوسات سے پیچھے عالم بالا کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ مثلا جنت کے بارے میں بتا دیا قرآن میں کہ جنت موجود ہے، مان لو، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، کیونکہ وحی کے ذریعے سے، وحی سے معتبر ذریعہ کیا ہو سکتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے بتا چکے ہیں۔ تو یہ عقلانیین ہیں یا خوارج ہیں یا یہ مرجیہ ہیں یا یہ کرامیہ ہیں، جتنے بھی ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی غلط نظریہ رکھنے والے، غلط عقیدہ اور غلط فکر اور سوچ کے رکھنے والے ہیں لوگ، ان کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف انداز سے، مختلف پہلو سے ان کی تردید کی ہے۔ تو اس سے پہلے والے باب جو گزر چکے ہیں اس میں بھی مختلف انداز سے تردید کی تھی، کل جو پڑھا تھا اس میں بھی مختلف دوسرے پہلو سے تردید کی ہے۔ آج جو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اور جو 22واں باب ہے اس میں بھی اسی پہلو سے خوارج کی تردید کر رہے ہیں بخاری، خوارج کی اور معتزلہ کی تردید کر رہے ہیں۔ خوارج جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مرتکب کبیرہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا دین اسلام سے نکل خارج ہو گیا، جیسے ارے ہو گیا کسی نے کوئی معصیت کا ارتکاب کر لیا تو دین سے اسلام سے خارج ہو گیا۔ ان کے نزدیک وہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمین کے مسئلے کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ شخصوں کو حکم بنا لیا، تو انہوں نے تو نعوذ باللہ معصیت کا ارتکاب کر لیا، اور یہ تو مباح الدم ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے چاروں کے بیک وقت چاروں کو مارنے کا، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم، سب کو بیک وقت جو ہے مارنے کا اور قتل کرنے کا پرا ہے۔ ان کو سب کو تو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو انہیں خارجیوں نے کیا کیا ہے، شہید کر دیا، اور ان پر قاتلانہ حملہ کیا، اور وہ شہید ہو گئے۔ اور شہید ہوتے انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ تو یہ خوارج، غلط فکر و سوچ کے لوگ، معتزلہ، یہ اس کے بعد کے لوگ، تفصیل سے انشاءاللہ یہ کتاب آ رہی ہے ہماری تاریخ و ادیان کی
ادیان و مذاہب کی تاریخ، تاریخ الملل والنحل، تو یا تاریخ الادیان والملل والنحل، یہ انشاءاللہ اس میں تفصیلات جو ہیں ساری آئیں گی۔ تو یہاں پر دوسرے پہلو سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں، خوارج کی اور معتزلہ کی تردید کر رہے ہیں۔ تو پہلے پڑھتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انك امرؤ فيك جاہلیہ، وقول اللہ تعالی ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل بن أحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربزة وعليه حلة وعلى غلام حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فعيرته بأمه وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بعمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كانت أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فعينوهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی تشریح ہوگی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد جو ہے واضح کریں گے۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ، باب اس کا کہ گناہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ باب المعاصی من امر الجاہلیہ، باب اس کا کہ گناہ یعنی گناہ کبیرہ، معاصی کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو کہتے ہیں، کیونکہ گناہ کے لیے عربی زبان میں 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں: ذم، خطیہ، سیئہ اور معصیت۔ جس ترتیب سے میں نے بیان کیا ہے اس کے اندر وہی ذم اور خطیہ کا لفظ گناہ صغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سیئہ کا لفظ کبیرہ اور صغیرہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اور معصیت کا لفظ جو خاص ہے بڑے گناہ کے لیے، اس لیے ترجمہ میں نے کیا کیا، باب اس کا کہ گناہ یعنی گناہ کبیرہ جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہے۔ ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك، اور معصیت کے ارتکاب سے آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا، ہاں یہ کہ شرک کرے، الا یہ کہ وہ شرک کرے تو کافر ہو جائے، شرک کرے گا تو کافر ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل کیا پیش کی ہے؟ یہ ترجمۃ الباب ہے ان کا، یہ دعویٰ ہے، تو اس دعوے کی دلیل کیا دی ہے؟ اس کی دلیل یہ دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول ہے، آپ کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا فرمایا تھا آپ نے کہ تو ابو ذر ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی خصلت، انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ اے ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت موجود ہے۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل ہے اللہ جل شانہ کا ارشاد کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، یعنی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہی قال حدثنا، کہا کہ ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انہوں نے واصل بن احدب سے، انہوں نے معرور سے، انہوں نے کہا کہ میں ربضہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا، لقیت ابا ذر بالربضة علیہ حلة وعلی غلام حلة، کہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ واصل بن احدب علی معرور سے روایت ہے، انہوں نے کہا یعنی معرور نے کہا کہ میں ربضہ میں، مقام ربضہ میں جہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رہتے تھے، مقام ربضہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا،
اس وقت وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے، وعلیہ حلۃ وعلی غلام حلۃ، اور ان کے غلام کا بھی ویسے ہی جوڑا پہنے، ان کا غلام بھی ویسے ہی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ فسألت عن ذلك، تو میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ آپ نے جس طرح کا جوڑا پہن رکھا ہے بالکل اسی طرح ہو بہو اسی طرح کا جوڑا آپ کے غلام کے جسم پر بھی ہے، یہ کیا بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے اس سے وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا میں نے ایک شخص نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا، میں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا کہ انی سابقت رجلا فعیرت بأمہ، یعنی اپنے غلام کو برا بھلا کہا اور اس کی ماں کو لگا کر ابن السودا کہا، کہہ کر اس کو شرمندہ بےعزت کیا تھا۔ یعنی یہ حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ واقعہ ہے یہ، تو ابھی اس کی تفصیلات آئیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ مجھ سے کہا ابو ذر تم نے اس کی ماں کا تانا دے کر اس کو شرمندہ کیا، اس کو شرمندہ کیا ہے تم نے، اس کو ماں کا تانا دے کر۔ تم تو ایسے آدمی ہو جس میں ابھی جاہلیت کی بوبا باقی ہے، بوباس باقی ہے، جراثیم ابھی جاہلیت کے جراثیم باقی ہے۔ سنو، تمہارے بھائی ہیں یہ، تمہارے غلام، یعنی تمہارے بھائی ہیں تمہارے غلام، اللہ نے ان کو تمہارے زیر دست کر دیا ہے، لہذا جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو جو خود کھائے وہی اس کو کھلائے، اور جو خود پہنے وہی اس کو پہنائے، اور دیکھو ان کو ایسے کام کی تکلیف نہ دو، ان کو ایسے کام کا مکلف نہ بناؤ جو وہ نہ کر سکیں، اور اگر اتنی تکلیف دے ہی دو تو ان کی مدد کرو، تعاون کرو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ تو یہاں پر جو باب المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ پہلے اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو جاہلیت کہا جاتا ہے، اور وہ جاہلیت جو ہے علم کے مقابلے میں نہیں، وہ جاہل علم کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ جس زمانے کے لوگ جسمانی تعلیمات سے کیا تھے، ناآشنا تھے۔ اس لیے اب اسلام کے آنے کے بعد اس زمانے کو یا کسی بھی زمانے کو چاہے اس طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہوں، جاہلیت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے سامنے حدیث ہے کہ آپ کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا حذیفہ بن یمان نے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ جاہلیت میں تھے، ہمارے پاس آسمانی تعلیمات نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی روشنی سے ہم لوگوں کو منور کر دیا، ہم لوگ اسلام کی روشنی میں آ گئے اور یہ ہدایت مل گئی ہم کو۔ ہدایت یعنی اس کی حیثیت آفتاب کسی ہے، قرآن جیسی نعمت ہم کو مل گئی، آسمانی کتاب، تفصیلی کتاب ہم کو ہمارے پاس مل گئی، اور وہ محفوظ ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے، تو کیا اس کے بعد بھی جاہلیت ہوگی؟ انہوں نے یہ سوال کیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، اب اس کے بعد جاہلیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد ضلالت ہوگی، گمراہی ہوگی۔ تو اس لیے اس زمانے کو جو اس زمانے میں خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس زمانے کو جاہلیت سے تعبیر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جاہلیت کا دور جو ہے یہ ایک مخصوص دور تھا جو اسلام سے پہلے کا دور ہے، 150 سال، تقریباً 150 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اب وہ زمانہ ختم ہو چکا، اب اسلام کی روشنی آ چکی، قرآن ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ قرآن جو ہے محفوظ رہے گا۔ تو اب اس زمانے کو جو لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے کتابیں بھی اس پر لکھ رکھی ہیں، مثلا جاہلیت القرن العشرین، محمد قطب کی کتاب ہے، محمد قطب رحمۃ اللہ علیہ کی، صورت ان کی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مضامین میں لکھتے رہتے ہیں کہ 20ویں صدی کی جاہلیت،
نہیں جاہلیت کے لفظ سے اس کو تعبیر نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک مخصوص زمانے کے تو یہاں پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے باب المعاصی من امر الجاہلیہ، تو جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ اسلام سے پہلے کا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے باب میں کیا ثابت کیا تھا کہ مجازاً معاصی کے اوپر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، اور کفر سے کفران نعمت مراد ہے، ناشکری مراد دیتے ہیں، یعنی کفر کے بھی درجات ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا تفصیل سے آپ کو کہ کفر کی 2 قسمیں ہیں۔ کفر ایک اکبر ہے، لغوی معنی کفر کے کیا ہوتے ہیں، کفر اکبر کیا ہے، اس کی 5 قسمیں بتائیں تھیں، 4-5 قسمیں بتائی، اور اس کی دلیل بھی دی تھی قرآن سے۔ اور کفر کی دوسری قسم جو ہے کفر عمل، جس کو کہتے ہیں کفر اصغر، اس کے کفر عمل سے جو ہے انسان اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ وہ کفر اکبر جو ہے اس سے ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اس پر اگر مر گیا تو مخلد فی النار ہوگا۔ اور کفر عمل جو ہے وہ کفران نعمت یعنی مجازی معنی میں، ناشکری کے معنی میں۔ تو اب اس بات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کفر مسلمان کو ملت سے خارج نہیں کرتا، یعنی معصیت کے ارتکاب کرنے سے یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری کہ جیسے کفر ہے، کفر عمل ہے، اس کے ارتکاب سے آدمی، یہ بھی معصیت ہے، اس سے انسان جو ہے ایمان کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے، اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے، ملت کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا، جیسا کہ خوارج کہتے ہیں کہ وہ مرتکب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، کافر ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی معصیت کا ارتکاب کر لے وہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے 2 دلیلیں ہمارے سامنے دی ہیں۔ ایک تو حضرت ابو ذر غفاری کے واقعہ پیش کیا ہے، اور دوسرے قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ اس سے امام بخاری جانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی طاقتور دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جو نہ کٹنے والے ہیں، اور کہیں پر کوئی دلیل اگر وہ پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس میں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ کیا ہے، اشکال ہو سکتا ہے، لوگ اشکال کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تو پھر دوسرا باب قائم کر کے اسی جیسا قائم کریں گے فوراً، اور اس کے بعد دوسری دلیل فراہم کر دیں گے، اور ایسی دلیل فراہم کریں گے جس نہ کریں۔ کتاب العلم میں جا بجا ایسا کیا ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بھی دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل جو ہے وہ نہ کٹنے والی دلیل اور مضبوط دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے مضبوط دلیل پیش کی ہے۔ ایک تو انہوں نے پیش کیا ہے کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، کس وقت فرمایا تھا آپ نے؟ ان کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے استدلال کیا ہے کہ اس طرح کریں گے کہ شرک کو چھوڑ کر کے جاہلیت کی کوئی بھی خصلت ہو، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس کے وجہ آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری کو تنبیہاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انک امرؤ فیک جاہلیہ، لیکن ان کو ایمان سے خارج نہیں کرا دیا آپ نے، کیونکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو اعلیٰ ایمان کے مقام پر فائز بھی تھے بھائی، لیکن یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا تھا؟ یہ بھی میرے حدیث میں تو جو دوسری حدیث نقل کی ہے، بھی وہ حدیث کا بھی واقعہ بتاتا ہوں، اور پہلا یہ واقعہ ہے جو مشہور ہے تاریخ کے اندر، حضرت ابو ذر غفاری کے کسی دن لڑائی ہو گئی، کسی بھی ایک چیز میں اختلاف ہو گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ عرب تھے اور وہ حضرت بلال حبشی جو ہے حبشہ کے رہنے والے تھے، تو ان کو انہوں نے کہا یمن سودا، ایک کالی کٹوتی کے بیٹے، یہ کہہ دیا یمن سودا۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مجھے کالے کلوٹی کا بیٹا کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعیرتہ بعمری، کیا تم نے
اس کی ماں کے ذریعے سے اس کو جو ہے ماں کا تانا دے کر کے اس کو شرمندہ کیا ہے۔ اور ذرا تم نے کیا کیا، بلال حبشی کو ماں کا تانا دے کر کے ان کو شرمندہ کیا ہے۔ تمہارے اندر تو جاہلیت کی بو آتی ہے، جراثیم بھی موجود ہے۔ آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں سر زمین پہ رکھتا ہوں اور آپ اس کو کیا کریں، اپنے پیر سے جوتے سے رگڑیں تاکہ میرے اندر سے جاہلیت کی جراثیم، جاہلیت کی جراثیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہوں نے ظاہر ہے ایک غلط کام کیا، ایک مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، جذبات کو ٹھیس پہنچانا، اس کے جذبات کو وہ کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے جذبات کو اس طرح سے۔ تو آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے ان سے کیا فرمایا، انکا فرعون فی کے جاہلیہ، یہ تو آپ نے ایمان سے خارج تو نہیں کیا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر غفاری تو اعلیٰ ایمان کے اعلیٰ درجے کو مقام پر فائز ہیں، نبی ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ بہت، صحابی ہیں وہ، ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، صحابی رسول ہیں وہ، مقام و مرتبہ ان کا بہت اونچا ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلا کہ معصیت کے ارتکاب کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ خوارج کا یہ کہنا کہ معصیت کے ارتکاب کرنے سے کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا واقعہ بیان کیا ہے کہ معروف جو ہیں کہتے ہیں کہ میں ابو ذر غفاری سے ربضہ میں رہتے تھے، وہ مقام ربضہ میں رہتے تھے، اس لیے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ملک شام میں رہتے تھے، تو وہاں حضرت امیر معاویہ سے ان کا اختلاف ہو گیا کہ الذین یکنزون من الذہب والی آیت کے سلسلے میں وہ کہتے تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے لیے ہے یہ، اور اگر زکوٰۃ کوئی دیتا ہے اور پیسہ ابھی بھی رکھا ہے اس نے اپنے پاس تو صحیح نہیں ہے، ان کو سارا کا سارا پیسہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، زکوٰۃ جس مال کے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں کہلائے۔ یہ اختلاف تھا اور اختلاف بہت شدید ہو گیا کیونکہ امیر معاویہ گورنر تھے اور اختلاف آگے بڑھ سکتا تھا، تو انہوں نے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ ان کو بلا لیں، یہ اختلاف جو ہے ہمارا اور ان کا جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے، تو آپ ان کو بلا لیجیے۔ تو انہوں نے وہاں سے بلا لیا، یہ مدینے میں آ کر رہے، برصورت مدینے میں بھی اختلاف رہا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو مقام ربضہ بھیج دیا، وہ جا کر رہنے لگے۔ تو وہیں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ کہ مقام ربضہ میں ملے وہ ان سے، تو مقام ربضہ میں چونکہ رہتے تھے تو یہ دیکھا کہ جو ان کے جسم پر جو جوڑا ہے وہی جوڑا ان کے غلام کے اوپر جسم پر بھی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے ایک شخص کو، انہیں غلام کو اس کی ماں کے ذریعے سے، اس کے ماں کان تشریح کے ذریعے کیا کیا تھا، اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر یہ تنبیہ فرمائی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ہیں تم نے اس کو ماں کے ذریعے سے اس کو شرمندہ کیا ہے، تان و تشریح کے ذریعے تمہارے اندر جو ہے جاہلیت کے جراثیم ابھی باقی ہیں، اور یہ غلام جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے غلام جو ہے یہ تمہارے بھائی ہیں، تم نے ان کو کب سے ان کو اپنا یہ بنا رکھا ہے، یہ غلام ہیں صحیح ہے لیکن تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تمہیں زیر دست تمہارے زیر دست کر دیا ہے، صحیح ہے۔ جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو جو خود کھائے وہ خود اس کو بھی کھلائے وہی، اور جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے۔ دیکھو ان کو ایسے کام کی ابھی تکلیف نہ دو جو وہ نہ کر سکے، اور اگر اتنی تکلیف دے ہی دو تو ان کی مدد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیمات بے شمار موقع پر اور مختلف مواقع پر دی ہو کہ اگر کوئی کام زیادہ ہو تو اس کا تعاون کیا جائے، مدد کی جائے، ان کو ان کی طاقت سے زیادہ، وسعت سے زیادہ کا مکلف ان کو نہ بنایا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی نہ لیا جائے، اتنا ہی وہ جو اس کے اوپر لادا جائے جتنا کہ وہ اٹھا سکتا ہو آسانی سے۔ تو یہ ایک دوسرا واقعہ ہے۔
اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم رؤفی کے جاہلیت، کہ تمہارے اندر جو جاہلیت کی بو آتی ہے، جاہلیت کے جراثیم ہے۔ حضرت ابوبکر ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے خارج نہیں کیا، کہ وہ تو بڑے صحابی ہیں، بڑا ان کا اعلیٰ مقام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کی تردید کر، اور دوسری دلیل دی ہے انہوں نے کیا، ان قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس آیت سے استدلال جو ہے بالکل واضح ہے کہ شرک کے علاوہ جب ہر گناہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے، معلوم ہوا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، معاف کر سکتا ہے، معاف کرتا ہے۔ تو شرک کے علاوہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں ہیں، یعنی شرک کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ہیں، 7، تو اس میں سے شرک پہلے نمبر پر ہے، سبب برکات، تو شرک کے علاوہ اور بھی 6 ہیں گناہ کبیرہ ہیں اور گناہ صغیرہ بھی ہیں، دونوں ہیں۔ نیت بخشنے کا مطلب یہ کہ وہ ملت سے خارج نہیں، بخش دیتا ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ اس کے لیے گناہ کبیرہ کرے گا تو اس کو توبہ اس کو یہ کرنا تجدید ایمان کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر لے گا۔ تو اس سے خوارج کی تردید ہو گئی، یعنی جو خوارج یہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں منزلۃ بین المنزلۃ، نہ تو وہ مومن ہوتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے، ان کی بات بھی صحیح نہیں۔ ان دونوں کی گویا تردید کر دی، قرآن کی اس آیت سے تردید ہوتی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن شرک کو معافی کا خانہ نہیں، اس کو ہر انسان کو 3 دیوان ملے گا۔ پہلے دیوان پہ شرک لکھا ہوگا، دوسرے پر حقوق اللہ اور تیسرے پر حقوق العباد۔ تو اگر پہلا دیوان دیکھا اس میں شرک ہے تو پھر کوئی معافی کا خانہ نہیں، پھر اس کو کہا جائے گا لے جاؤ جہنم میں۔ اور دوسرا خانہ ہے حقوق اللہ کا، اس میں اگر کوتاہی بھی ہے تو اللہ اس کوتاہی کو معاف کر دے گا۔ اور تیسرا خانہ ہے، تیسرا دیوان ملے گا حقوق العباد، اس میں ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ بہت غور سے دیکھے گا اور ایک ایک چیز کے بارے میں بڑا حساب ہوگا، اور یہ حق صاحب حق کو پہنچ کر رہے گا، وہ آپ کے سامنے مفلس والی تدرون من المفلس حدیث بھی سامنے ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید سے فرمایا ہے کہ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ کل قیامت کے دن حقوق صاحب حق کو جو ہے کیا ہوگا، پہنچ کر رہے گا۔ تو اس لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو معتزلہ یا خوارج جو بات کہتے ہیں، یا ان کی سوچ اور فکر جو ہے قرآن اور حدیث کے خلاف، ہمارا یہ منبع اور سر چشمہ ہے، یہ تو منبع اور سر چشمہ ہے، قرآن سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات ثابت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ کے رسول ان زنا وان سرق، قال رغم انف ابی ذر، کہ ابو ذر غفاری کے نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کسی نے چوری کی ہے، بدکاری کی ہے، تو یہ مطلب یہ جائے گا۔ تو جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو ضرور اس میں کہتے تھے رغم انف ابی ذر۔ تو اس حدیث کو جو ہم نے پڑھا، اس سے بہت کچھ باتیں سمجھ گئے، عملی دنیا میں ہم اس سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ معاصی کے ارتکاب کرنے سے، معاصی جو ہے یہ جاہلیت کا کام ہے، یعنی اسلام کے پہلے جو لوگ، چونکہ ان کے پاس تعلیمات نہیں تھی، آسمانی تعلیمات سے بے بہرہ تھے، ناآشنا تھے، تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، معاصی کا ارتکاب کرتے تھے، جاہلیت والے کام کرتے تھے۔ تو اب ہمیں اس طرح کی معصیت کا ارتکاب، مومن کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ معصیت کا ارتکاب کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ معصیت کے ارتکاب کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر ہو جاتا ہے یا منزلۃ بین المنزلتین ہوتا ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کو، یعنی کسی کے اوپر جو ہے اس کی ماں کے ذریعے سے اس کو شرمندہ کرنا، لعن طعن کرنا،
یا کسی کے خاندان پر لعنت طار کرنا، اس کے نسب کو، ان کے نسل کو برا بھلا کہنا، اس کو اس طرح آر دلانا اور اس کو شرمندہ کرنے کی اور اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جاہلیت کے کام، معصیت ہے، بہت سنگین جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو اس لیے آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کے عمل کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہما کفر کے خصلتان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو صفت ہیں کہ ہما بہم کفر، ان دونوں کے ذریعے سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الطعن علی النسب والنیاحۃ علی المیت، کسی کے خاندان کو برا بھلا کہنا اور میت پر نوحہ خوانی کرنا، یہ زمانے جاہلیت کی تعلیمات ہیں۔ انسان کفر تک اس سے پہنچ جاتا ہے۔ اگر ان کو صحیح سمجھ کر کرتا ہے، جائز سمجھ کر کرتا ہے تو کفر تک پہنچ جائے گا، ایک حرام چیز کو حلال سمجھ کر کر رہا ہے۔ اور اگر نہیں حلال سمجھ کر نہیں کرتا ہے، ویسی سستی اور کوتاہی کے ذریعے سے کرتا ہے، تو بہر صورت کیا ہے؟ کفران نعمت تو ہی ہے، کفران نعمت کے بارے میں بولا۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آئی جو حدیث ہم نے پڑھی کہ یہ غلام ہمارے خادم، ہمارے زیر دست جو تھے ہیں، کوئی ہو ہمارے زیر دست ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ہمارے انڈر میں کام کر رہے ہیں، تو ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمیں اپنے بھائیوں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے، سختی کا معاملہ نہ ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا؟ اپنے ماتحتوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا تھا؟ بہت مشفقانہ، بڑا پیار محبت کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ ایسا معاملہ تھا کہ لوگ آپ کی وجہ سے یہ تھے، اس طرح سے معاملہ کرتے تھے کہ لوگ اب ماں کی ممتا بھول گئے، حضرت کا واقعہ پڑھیے، باپ کی شفقت کو بھول گئے، خاندان کے لوگوں کی شفقت و پیار و محبت کو بھول گئے۔ اسی طرح آپ حضرت زید کے ساتھ جو برتاؤ، حضرت انس بن مالک کے ساتھ جو برتاؤ، آپ اپنی ماتحتوں کے ساتھ، آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے، آپ عام صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ تھا، کیا معاملہ تھا۔ اور آپ وہ واقعہ بھی پڑھیے جو مسجد نبوی میں آ کر کے ایک شخص کیا کر رہا ہے، کھڑا ہوگا پیشاب کر رہا ہے، آپ نے کہا نہیں پیشاب کرو۔ آپ سے لوگ کیا کرتے، بڑی سختی کے ساتھ سوال کرتے تھے، لیکن آپ کو معاملہ کرتے۔ تو اس لیے ہمیں اگر ہمارے کوئی ماتحت ہے، کوئی غلام ہے، خادم ہے، ہمارے گھر نوکر ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بھائیوں کا ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور جو ہم پہنتے ہیں وہی چیز ان کو پہنائیں، جو ہم کھاتے ہیں وہی کھانا کھلائیں۔ یہ نہیں کہ ان کو الگ دسترخوان پہ، ان کو الگ جگہ پر کھلائیں، ان کو کھانا ویسے ہی دے دیں، نہیں اپنے ساتھ بیٹھا کر کھلائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کپڑا جو ہے یہ نہیں کہ پھٹا پرانا کپڑا دے دیں، نہیں، جیسا خود پہنتے ہیں ویسا پہنیں۔ رضی اللہ عنہ کے جسم پر جو جوڑا ہے وہی ان کے غلام کے جسم پر بھی ہوا تھا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ کسی کو کوئی بھی ہمارا ماتحت ہو، کوئی کام کرنے والا ہے، کام کر رہا ہے، ہمارے ماتحتی میں کام کر رہا ہے، زیر اثر ہمارے ہے، تو ہم اس کو اس کی طاقت کے بقدر ہی کام دے گا، طاقت سے زیادہ نہیں۔ جانور ہم نے پال رکھا ہے تو جانور سے بھی اس کی طاقت سے اتنی ہی کام دیں جتنی وہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لینے لگیں، اور اس سے اگر زیادہ ہم کام لیں گے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی اس سے بھی کیا کرنا چاہیے، ہم کو لکھنا چاہیے۔ اگر زیادہ دے دیے کام دے رہے ہیں ہم، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کسی کو بھی دیا، عورت اگر بیوی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کام زیادہ ہے اور وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اپنے ازواج مطہرات ہاتھ بٹایا کرتے تھے، آپ ان کا تعاون کیا کرتے تھے، آپ ان کے کپڑوں کو خود دھلا کرتے تھے۔ تو یہ سب بنیادی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہو گئی۔